بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق سے میں مسئلہ توحید اور رد شرک پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ تنہا پیدا فرمانے والا، تنہا کائنات کو چلانے والا، تنہا قیامت لانے والا، تنہا قیامت کے دن فیصلے فرمانے والا اور تنہا امور عقبہ کو چلانے والا، اور وہ تنہا کائنات کو جانتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ خلق میں، نہ تدبیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت دے، اس پہ رکھے اور اسی پہ موت دے۔ مشرکین جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، خواہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہوں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا درمیان میں جو انبیاء صالح، شعیب، ہود، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تو خاص یہود کی طرف تھے، ان کا شرک ذرا اور قسم کا تھا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے اس بات کو لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی کسی نے مدد نہیں کی، نہ خلق میں نہ تدبیر میں۔ جب کسی نے مدد نہیں کی تو پھر تم نے جن کو ان کا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی تشریح میں ہو یا ان کا کونی میں ہو، ان کی عبادت کیسے جائز ہو گئی؟ تو وہ مشرک کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ اور جز ہیں، انہوں نے دنیا کو بنانے میں اور دنیا کو چلانے میں حصہ لیا ہے، ان کا حصہ ہے، یہ حصے دار ہیں، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی وہ سبب عبادت یہ تھا ان کے نزدیک۔ ہمارے بعض دوستوں کو اس میں بڑا شبہ ہوا کہ دو تین مشرکوں کے ایسے کلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نقل فرمائے ہیں بطور کذب کے کہ وہ صحیح نہیں تھے، تو ہمارے دوستوں نے اسی پر اعتماد کر لیا اور پھر شرک اور توحید کا معنی بالکل الٹ اور قرآن کے خلاف بیان کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید بیان کر رہا ہوں، اور اس وقت توحید فی ذات کے بعد توحید فی الخلق کی دوسری قسم جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں جس طرح سے قرآن نے مختلف اسلوبوں سے اس مسئلے کو بیان کیا، میں بھی اس کو مختلف اینگل بدل کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور لوگوں کو تک اس بات کو پہنچائے۔ خلق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خلق کا لفظ اور جعلہ کا لفظ بنانے کا بار بار قرآن میں استعمال فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اس کے کوئی منکر تھے، وہاں کوئی تھے جو اللہ تعالیٰ کے ایکول اپنے خداؤں کو مانتے تھے، نعوذ باللہ، اس لیے ان کا رد ہوا ہے۔ آج کے درس میں قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، جیسے پہلے سناتا آ رہا ہوں۔ تو آیات کا آج ترجمہ ہوگا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں جو پیچھے حوالہ جات دے آیا ہوں مختلف کتابوں کے، ان تمام حوالہ جات کو اکٹھا کر کے ایک جگہ میں ریپیٹ کروں گا تاکہ یہ رٹی جائے بات، یہ یاد ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ
پھر جو پروگرام ہوگا وہ تدبیر، توحید کی تیسری قسم جو ہے اس پر ہم آ جائیں گے۔ تو آئیے قرآن سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے، اور قرآن پاک کی مختلف آیات کی آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ ہے سورہ نحل کی۔ یہ آیت نمبر 3 سورہ نحل کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ قرآن میں جہاں لفظ زمین و آسمان کے ساتھ پیدا کرنے کے ساتھ حق کا لفظ آتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو پیدا کیا، اور یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو حق کا معنی کبھی مقصد کے معنی میں آتا ہے، اور اہل ایمان کی تعریف اللہ یوں فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے، ملائکہ پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ تو نے پیدا کیا یہ باطل نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور سبحانکا، اور تو اس سے پاک ہے کہ تو کائنات کو بے مقصد پیدا کرے، اس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، یا ویسے ہی ایک کھیل کے لیے پیدا کر دے، ایک تماشا بنا کے رکھ دے، تیری ذات اس سے پاک ہے۔ تو دوسرا باطل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باطل کا معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے یہ فانی ہے، یہ باقی نہیں ہے، باقی صرف تیری ذات ہے۔ اور وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہہ کر مومنین یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ چونکہ یہ باقی صرف رہنے والی تیری ذات ہے، ایک بار یہ فنا ہوگا، ہمیں اس عقیدے پہ رکھ کہ ہم تجھے پہچانیں، تیری معرفت کو جانیں، تیرے انبیاء اولیاء کو، آخرت کو مانیں، اور پھر جب وہ وقت آئے ریوارڈ کا جس میں یہ پتہ چلے کہ یہ کھیل نہیں تھا جیسے مشرک کہتے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں عذاب جہنم سے بچانا۔ تو یہ بے معنی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں جہاں بالحق کا لفظ آتا ہے اس کی کئی تفصیلیں ہیں، لیکن یہ چونکہ آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کا یہ معنی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دوسرا بالحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح پیدا کرنا چاہیے، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ جس طرح سے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اس میں اوروں کا بھی عمل دخل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ رد فرمایا کہ کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات کیسے نکل آئی بالحق سے؟ یہ اگلا جملہ خود اس کی تفسیر فرما رہا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، تعالی اما یشرکون، یہ جو مشرک ہیں نا، جنہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، جو ان کے ذام میں عقیدہ ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ بری ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکوں کے عقیدے کا رد فرما رہا ہے کہ جو مشرک کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے۔ تو اب بات تو ہو رہی ہے تخلیق کی، زمین کی، آسمان کی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا اس سے اللہ بری ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب یہاں کس معاملے میں شریک ہوگا؟ تو وہ تخلیق میں شریک ہوگا۔ اب جو مشرکوں کا حال تھا وہ یہ تھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے!
उसको उसकी हकीकत दिखा रहा है अल्लाह ताला कि देखो एक पानी का कतरा और उससे मैंने खूबसूरत इंसान बनाया, उसको आंखें कान दिए और इतना बड़ा किया। जब मैंने सब कुछ दिया तो फैज़ा हुआ खसीम मुबीन, वो तो झगड़ालू बन बैठा। अब यहां पहली आयत को और दूसरी को जोड़ें, दोनों का जोड़ करें। बात ये थी कि मुशरिक ये कहते थे कि अल्लाह ताला के साथ हमारे शरीकों ने कुछ तख्लीक में किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये नहीं है। अब जब आगे अल्लाह ने फरमाया अपनी कुदरत बयान करके फिर खालाका का लफ्ज़ फरमाया कि मैंने इंसान को उस पानी के कतरे से पैदा किया और फिर फरमाया कि ये मुझसे झगड़ता है। मुझसे झगड़ने का मतलब सहाबा किराम से, हुजूर से, मोमिनीन से। अब यहाँ जो झगड़ा है उसका जिक्र नहीं है कि वो किस चीज़ में झगड़ता है। मसलन अगर हमारे खवारिज दोस्त जो हैं उनसे पूछा जाए कि यहाँ खसीम मुबीन का क्या मतलब है, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये इंसान झगड़ालू है, तो वो किस बारे में झगड़ता है, तो वो कहेंगे कि असल में वो मुशरिक जो थे ना, वो मुसलमानों से इस बारे में झगड़ते थे कि जैसे हम पुकारते हैं ना अपने माबूदों को, इनकी इबादत करते हैं, तो ये झगड़ा इबादत था। तो इसको वो नाम देते हैं एक मुश्किल लफ्ज़ के साथ। अवाम के लिए मुश्किल की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उलमा के सिवा जो खवास है उनके लिए भी ये कहूँगा कि जब वो ये लफ्ज़ बोलते हैं ना उलूहियत में झगड़ा था, तो आम बंदों को ये समझ नहीं आती कि उलूहियत का क्या मतलब है, तो बस इससे वो बंदे को फारिग कर देते हैं। लेकिन अगर आप कुरान खुद पढ़ें, उसको जोड़ें दोनों आयतों को, तो पता ये चलता है कि जिस मामले में वो झगड़ा कर रहे थे ना, वो यही मामला था कि वो कहते थे कि अल्लाह तन्हा न पैदा कर सकता है न चला सकता है। उसकी दलील अगला पूरा मजमून है। आगे अल्लाह ताला ने आयत 5 से लेकर आखिर तक, बड़ी दूर तक इन्हीं को, बल्कि आगे मैं कहूं तो सारी सूरत में अल्लाह ताला ने इसी को फिर बयान पर फरमाया। एक एक चीज को तख्लीक का बयान किया, मैंने ये पैदा किया, मैंने ये पैदा किया, मैंने ये पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने वो पैदा करते करते तकरीबन 19 आयतों तक इसी मजमून को, अपनी पैदाइश का जिक्र, चांद तारों का जिक्र, उनके चलाने का जिक्र, यानी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शायद बताया था कि खल्को तदबीर का कुरान में इकट्ठा जिक्र आता है। तो 19 आयतों में ये खल्को तदबीर का जिक्र चला है। उसके बाद आयत 3 के बाद फिर दोबारा वो मजमून जो है ना आया है उसी लफ्ज़ के साथ। वैसे दरमियान में भी वो तख्लीक का तो जिक्र आया। अब अल्लाह ताला ने उनके उस जाम का रद्द फरमाया जो ताला अम्मा युशरिकून था ना। अब उसकी तफसीर सुने। वल्लज़ीन यदऊना मिन दूनिल्लाह, और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। तो ये मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी इसका तर्जमा पुकारका करते हैं, बाज़ अहले इल्म इसका तर्जमा इबादत करते हैं। तो चलो जब वो उनको खुदा समझ कर पुकारें तो वो इबादत ही होता है। तो जिनको ये लोग पुकारते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है ला यखलुकून शैआ, ला यखलुकून शैआ, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, वो किसी भी चीज को पैदा नहीं कर सकते। ला यखलुकून कहकर शैआ, एक एक चीज का बयान कर दिया। शैआ में पूरी कायनात आ गई। और आगे फरमाया वहुम युखलकून, वो खुद पैदा किए गए हैं। यानी ये नहीं है कि चलो उन्होंने किसी और चीज को पैदा नहीं किया तो अपने आप को उन्होंने पैदा किया, ना उन्होंने किसी चीज को पैदा किया और ना वो खुद पैदा किए। अब मतलब इसका क्या है, उनको पैदा करने वाला भी वो रब है और बाकी कायनात को पैदा करने वाला भी वही रब है। तो उन्होंने तो किसी चीज को पैदा नहीं किया। अब ये मजमून शुरू हुआ था आयत 3 से। अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिक ये कहते, मुशरिक
جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، یہاں فرمایا انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ تو ارے میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں جو مشرکوں کی وکالت میں فیس دے کے، پیسے دے کے وکالت کا حق ادا کر رہے ہیں، کہ اگر مشرک یہی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے لا یخلقون شیئا صرف ثواب کے لیے فرمایا ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے۔ وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کیوں فرمایا؟ تو یہ رد ہے، جیسے میں نے وہ سورہ الکوثر کا آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو وہ لوگ غیروں کی عبادت کا نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے، تب فصل لربک ونحر آیا۔ اگر قربانیاں دینے والا کوئی نہیں تھا، مشرکوں کے غیر اللہ کی نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، تو اگر فصل لربک ونحر نہیں آ سکتا تو پھر والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا کیسے آ گیا؟ ارے شور تو لوگ مچاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہاں قرآن پڑھتے ہیں مگر تیزی سے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے قرآن نہیں پڑھتے، بس آیتوں سے گزر جاتے ہیں۔ مجھے اپنے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست جو اپنے ذہن میں قرآن کرتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اس طرح کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جب میں نے قرآن کریم حفظ کیا تو حفظ کرنے کے بعد لوگ شبینہ کراتے تھے، تو ہم شبینے کو جائز سمجھتے ہیں، ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا یہ جائز ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے وہ صحابہ کرام کی ایک لسٹ اور تابعین اور تبع تابعین کی دی تھی جب میں نے شرک علی القبور قرات علی القبور کا پروگرام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی توفیق دی کہ بڑے پروگرام اس پر میں نے کیے تھے، قرات علی القبور پر، اس پر میں وہ ساری لسٹ دے آیا ہوں کہ کون کون سے صحابہ تھے جو ایک رات میں، اور کون کون سے محدثین اور اولیاء اللہ تھے جنہوں نے قرآن ایک رات میں پڑھا، جن میں امام شافعی تھے، امام بخاری تھے، وہ سب کا میں نے بتا دیا تھا اس وقت مجھے اس کے ریپیٹ کی ضرورت نہیں۔ تو وہ شبینہ ہوتا ہے، ایک رات میں قرآن پڑھنا، 3 بندے مل کے پڑھ لیں 10-10 پارے ہیں کس طرح سے۔ تو ہم بچپن میں کہیں ایک شبینہ تھا تو وہاں پڑھنے کے لیے گئے، تو کسی ایک بزرگ آدمی نے اپنے گھر میں شبینہ کرایا۔ جیسے اس وقت لوگ گھروں میں محفل نعت کرتے ہیں نا، ہمارے بچپن میں وہ گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، شبینے ہوتے تھے، وہ حفاظ کو بلاتے اور وہ شبینہ کراتے۔ مصر میں محفل قرات ہوتی ہیں، شادی پر، بچے کے پیدا ہونے پر، جب کسی کی وفات ہوتی ہے اس پر بھی، مصر میں، عرب ممالک میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم وہ شبینہ تھا کسی بزرگ نے اپنے گھر میں بنایا، کوئی 5-6 لڑکے تھے میرے اور ساتھی تھے جو ہم پڑھنے کے لیے گئے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا میں نام بھی لے دوں، اسی بہانے ان کی یاد آ جائے گی، خیر وہ میں کسی اگلے پروگرام میں لیتا ہوں، چھوڑتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے شبینہ پڑھا تو 5-5 پارے ایک نے پڑھنے تھے کم و بیش۔ تو ایک لڑکا تھا، وہ اس نے پڑھا، وہ بابا جو تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ اب یہ 30-35 سال کی بات ہے، یقیناً اس وقت بھی اس کی عمر 60 سے اوپر تھی، اب تو وہ کہاں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، تو وہ پیچھے کھڑا تھا، پورا قرآن اس نے کھڑے ہو کر سنا۔ اللہ اکبر! ہم جو پڑھتے تھے 5 پڑھتے تھے، 5 کہہ رہے ہم تو بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ لقمہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت ان مسائل کا بھی فقہ کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کھڑے ہونے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ پورا قرآن سنا۔ ایک لڑکے نے قرآن پڑھا، اس نے 5 پارے پڑھے، تو اس نے اتنا تیزی سے پڑھا کہ وہ الفاظ کی سمجھ نہیں ہے جیسے بعض الفاظ پڑھتے ہیں۔ جب اس نے بڑی تیزی سے پڑھا تو اس نے سلام پھیرانا، تو وہ جو بابا جی تھے وہ کہنے لگے، بیٹا آپ، ٹرین تو گئی ہے، ٹرین چلائی، پر ہم نے اس کی دھول کو دیکھا ہے، ٹرین تو نظر نہیں آئی۔
یعنی تمہاری من تو ہمیں وہ تو دھول ہی تھی. وہ جو ٹرین تھی نا قرآن کی، وہ قرآن تو ہم نے سنا ہی نہیں. ٹرین گئی مگر وہ دھول، ٹرین تو چلی گئی، ہم نے ٹرین کو نہیں دیکھا، دھول کو ہی دیکھا ہے. تو ہمارے خوارج دوست جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا وہ گرد اڑ رہی ہوتی ہے، تیز تیز وہ پڑھتے ہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ آیت نہ قرآن کے اسباب نزول، نہ جو اولیاء اللہ نے بیان کیا، وہ بس وہ آیت پڑھ کے قرآن کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتے ہیں. اب یہاں یہ بات تخلیق کی ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا یہ بات عبادت کی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اس کا سر منہ نہیں ہوتا تو قرآن کو ٹھہر کے پڑھے. لا یخلقون شیئا، کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی. اور اگلی آیت 21 سنیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن کو تم مان رہے ہو نا کہ یہ میرے شریک ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے، دنیا کو چلایا ہے، اموات غیر احیاء، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اموات غیر احیاء، ان میں تو زندگی نہیں ہے. اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، یا ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. اب اس پر ایک سوال ہے جو میرے سامنے جو تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے وہ غلط ایک بات لکھی، اس کی میں تصحیح بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آیتوں کو ملاتا ہوں. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، وہ فنا کرے گا، وہ دوبارہ مخلوق کو اٹھائے گا. تو مطلب یہ ہے جو خالق ہے نا، خالق وہ ہے جو پیدا بھی کرے، اسے جانے بھی، پھر اسے فنا کرے، پھر اسے اٹھائے اور وہ اسے جانے. تو جن کو تم کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، یہ تو اپنی ہستی کو بھی نہیں جانتے، یہ تو لا علم ہیں، ان میں تو جان بھی نہیں ہے، یہ تو بے جان ہے جن کو تم مان رہے ہو. مراد اس سے بت ہیں، اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا مخلوق کب اٹھائی جائے گی. اگر یہ خدا ہوتے، اگر انہوں نے پیدا کیا ہوتا تو ان کو پتا نہ ہوتا کہ مخلوق جس مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا ہے ان کو کب اٹھایا جائے گا. تو یعنی یہ پیدا انہوں نے پیدا بھی نہیں کیا، نہ ان کی وہ طاقت ہے، نہ ان کی اٹھانے کی طاقت ہے. یہ اصل میں اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ بے جان لوگ ہیں، بے جان ہے تمہارے معبود جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے. اب ان آیتوں کو جوڑیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب وہ کون تھے جو بے جان ہیں، وہ کون تھے جن کو یہ پتہ نہیں. پیچھے اگر آیتوں کو پڑھیں تو پیچھے آ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. تو جب ان آیتوں کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کن کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. چاند سورج تاروں کی بات ہو رہی ہے، اور انہی چاند سورج تاروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. میں نے کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا زمینی خدا اور آسمانی خدا. ان کے حساب سے زمین پر جنات تھے، جنات کے بت بنائے ہوئے تھے. زمین پر بت تھے، وہ تاروں کے چاند تاروں کے بت بنائے ہوئے تھے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا چاند تاروں کے بت بنائے ہوئے تھے، اس کا اشارہ ہے سورۃ الانعام میں، اس کا اشارہ ہے سورہ انبیاء میں، بلکہ میں سورہ ابراہیم میں، بلکہ میں کہوں گا وہ صریح ہے، کلیئر ہے. یہ میں ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں، اشارہ ہے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ اچھا لفظ با لفظ دکھائیں. وہ لفظ با لفظ تو نہیں، اگر آیتوں کو جوڑے نا سورہ انعام کی، انبیاء کی اور سورہ ابراہیم کی، جہاں بتوں کا اور تاروں کا کٹھا ذکر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے یہ بت تھے. اور محدثین نے بھی یہ قول کیا ہے، وہ آگے جا کر میں کروں گا. تو یہاں چاند تاروں کی پہلے بات، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، ان میں جان نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو بت تھے وہ مردہ تھے، وہ بے جان تھے، وہ لائف لیس تھے، ان میں وہ زندگی نہیں تھی. تو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بتوں کو اٹھایا جائے گا
وہ لائے جائیں گے اور وہ اپنے ماننے والوں سے گفتگو کریں گے، ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، اس کے بعد ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو وما یشعرون ایان یبعثون، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس سے مراد بت ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ان کو اپنی مخلوق کا پتہ نہیں، اگر مراد بت خود ہیں تو اب کئی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بتوں کا بھی اٹھایا جائے گا۔ ہاں، قرآن نے کہا ہے، سورہ عنکبوت میں کہا ہے، آیت 25 میں کہا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو مشرک یہ مانتے تھے۔ اب ہمارے جو دوست ہیں یہاں پر جنہوں نے اس کی یہ تفسیر لکھی ہے، میں صدقے جاؤں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ وہ فوت شدہ ہیں، اس کا مطلب پتھر بھی ہیں اور بے جان بے شعور بھی ہیں اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا انہیں شعور نہیں، وہ تو جماد کی بجائے صالحین پر صادق آتا ہے۔ صالحین، اور وہ جو آیت ہے دوسری کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ صادق بتوں پر نہیں آتا۔ واہ، قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہے اور ہم زندوں کو پکارتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کو کس طرح سے سمجھا گیا، وہ بات ہی اڑا دی گئی جس بات کا یہاں جو تھا نا وہ ہو رہا تھا کہ جو چل رہی تھی تخلیق کی، وہ کہیں کی کہیں بات لے گئے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ ان کے خدا پیدا کرتے ہیں اور دنیا کو چلاتے ہیں۔ اب دوسری آیت ایک اور سنیے۔ اس آیت کو میں نے متعدد بار تلاوت کیا ہے ان پر پچھلے پروگراموں میں اور موضوع پر، شرک القبور پر، اور پھر بھی میں تلاوت کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ دوسرے موضوع کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگو ایک مثال بیان کر رہا ہوں میں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ فاستمعوا لہ، بڑے دھیان سے سننا، یہ مولا فرما رہا ہے۔ تو اگر رب نے کہا ہے کہ اس کو دھیان سے سنو تو میں رب کا کلام سنا رہا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے لیے بھی دھیان دینا فرض ہو گیا کہ دھیان سے سنیں۔ وہ رب مثال کیا دے رہا ہے، کیا کہاوت بیان کرنے لگا ہے، کس چیز کی مثال ہے؟ آگے سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے زور لگایا اس بات پر، ابھی میں مطلب بتاتا ہوں اس کا۔ لوگوں میں ایک مثال دینے لگا ہوں، سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مانتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ مولانا محمد علی جوناگڑھی کا حافظ صلاح الدین کی تفسیر کے ساتھ کنگ فہد کمپلیکس کا ترجمہ جو مجھے گفٹ میں ملا تھا، میں اس سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے بھی کیا ہے، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب میں بعد لوگ سمجھیں گے یہ بھی پر بھی کچھ زور لگانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، بالکل ضرورت ہے۔ گو سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں نا تب بھی ایک مکھی نہیں وہ بنا سکتے۔ اب پہلے جوڑے اس آیت کو، پہلے فرمایا میں ایک مثال دینے لگا ہوں، پھر فرمایا کہ اس کو سنو، دو باتیں، پھر اب مثال دی کہ جن کو تم اللہ کے سوا مانتے ہو، پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائیں۔ پچھلی بار میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی اس وقت اس کا مطلب کچھ اور تھا، کسی اور کنٹینٹس میں تھی، آج اور ہے۔ یہاں تخلیق کی باب ہے، پہلے کہا مثال ہے، پھر کہا یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے جمع ہو جائیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں دھیان کریں قرآن کی طرف۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے کوئی کمزور سا بندہ، میرا کوئی دوست ہو اور وہ ذرا کمزور ہو، تو مجھے کوئی کہے کہ یہ 3 من وزن اٹھا سکتا ہے، جب اس نے کہا نا 3 من وزن اٹھا سکتا ہے، تو میں آگے سے کہوں 3 من، یہ تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مثال ہو گئی، یہ تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا، تو اب میں کسی بات کا جواب دے رہا ہوں، کسی کا رد کر رہا ہوں،
کیونکہ اس نے کہا تھا یہ 3 من اٹھاتا ہے. تو میں کہوں اگر یہ سارا زور بھی لگا لے تو یہ تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا, 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا. اب بی کی شب سمجھ آنے لگی ہوگی ناظرین کو کہ بی کا کیا مطلب ہے. اصل میں بات یہ تھی, مشرک یہ مانتے تھے کہ انہوں نے کائنات کی کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے. جب وہ یہ مانتے تھے نا کہ انہوں نے کائنات کی چیز کو کچھ پیدا کیا ہے, وہ میں نے حوالے پڑھ دیے, آج میں وہ نہیں پڑھوں گا, اگلے پروگرام میں حوالے پڑھوں گا. وہ کہتے تھے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے, اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے, بہت کچھ پیدا کیا ہے, جن سے یہ نفع نقصان دیتے ہیں ان کو پیدا کیا ہے, زمین کے حصے پیدا کیے ہیں جن کے رد دوسری جگہ پہ میں پڑھ آیا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ سلوک اختیار فرمایا سنو لوگو, میں ایک مثال دیتا ہوں, واہ سن لو دھیان سے. اب مثال کیا دی کہ یہ تو سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ نے مثال کس بات کی دی ہے اور کس بات کا میرا مولا رد فرما رہا ہے. حقیر سے حقیر چیز کی بات فرما رہا ہے کہ یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. معنی اس کا یہ ہے کہ اگر یہ ایک سارے جمع ہو کر مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے, تو یہ بتاؤ کہ جن کے بارے میں تمہارا الزام ہے کہ انہوں نے یہ مخلوقات پیدا کی ہے, بھلا یہ وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا. اصل میں یہ اس بات کا رد تھا کہ وہ 3 من کی بات ہی دور کی ہے, یہ تو 5 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا. تب بنے گی مثال. اگر یہاں بات یہ آپ نہ مانیں, کوئی کہے کہ جی نہیں وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ کچھ پیدا کرتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ بھی کہہ کر, یہ لم کہہ کر, یہ جو اتنا زور دیا گیا ہے اس بات پر, پھر وہ مثال کیا بنی. یعنی اگر وہ ترجمہ یوں کرے ہے لوگوں سنو, میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں, دھیان سے سنو, جن کو تم پکارتے ہو وہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, تو مثال تو بنی کوئی نہ. کیسے مثال بنی؟ امام فخر الدین رازی کا یہ مقام دیکھنے والا ہے. مثال کے لیے دوسری مثال دی جاتی ہے, اور یہ کب دی جاتی ہے؟ جب وہ سامنے بات ہو رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ کچھ مثالیں دے رہے تھے, بات چل رہی تھی, اور وہ کیا مثالیں تھیں اب میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. وہ جھگڑے کر رہے تھے حضور سے, وہ جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے بارے میں. اب یہاں جب بات ہوگی تو وہ جب جھگڑا کر رہے تھے اللہ کے بارے میں, تو اب وہ وہاں وہ مثال دی جائے گی جو تخلیق کے بارے میں تھی, اور اس کی تفسیر اگلی آیت میں بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر تو خدا تنی تنہا کائنات کو بنائے اور چلائے تو یہ ہوگی توحید. اگر کہے کہ وہ نہیں بنا سکتا تو اگلی آیت میں سنیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں. اب بات تخلیق کی ہے, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انہوں نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں. اب تخلیق میں طاقت کا سوال کیسے ہوگا؟ اگر تو یہ کہا جائے کہ اس نے تنہا بنایا ہے تو اس کی تنہا کی طاقت ہے, تو اگر یہ کہا جائے نہیں انہوں نے ساتھ مل کر کچھ مدد کی ہے تو پھر معنی یہ نکلا کہ اللہ کو انہوں نے کمزور ثابت کیا ہے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے. ما قدر اللہ حق کا قدر, انہوں نے اللہ کی طاقت اس کے مطابق اس کی قدر نہ جانی. واہ. اور آگے سنیے ان اللہ لقوی عزیز. اب جوڑ دیکھیں, میں جوڑ رہا ہوں آیتوں کے ساتھ. وہ پچھلی بار میں نے کہا تھا نا
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جو دیکھا تو نعت نبی بنی. اب ذرا میں اس کو چینج کر رہا ہوں. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، جو دیکھا تو حمد خدا بنی. کبھی وہ نعت نبی بنتی ہے، کبھی آیتوں سے جوڑنا حمد خدا بنتی ہے. تو ہمیشہ وہ بھی حضور کی شان، وہ بھی حمد خدا ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی آیتوں سے جوڑ کر حمد خدا بھی بنائیں. اب آگے سنیں، ان اللہ لقوی عزیز، جوڑیں آیتوں کو. واہ، بڑا مزہ ہے اس بات کے اندر. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کسی میں بتایا تھا اور آگے بھی بتاؤں گا اللہ کی رحمت سے، کہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو اس میں جو اللہ کی صفتیں بیان ہوتی ہیں وہ نچوڑ ہوتا ہے پوری بات کا. اب پہلے قدر اللہ کہا، اللہ کی قوت، اللہ کی قدر، اللہ کا مرتبہ اس کے علم و قدرت سے ہی ہے نا. انہوں نے اس کا مرتبہ کہا ہے لیکن مرتبہ علم و قدرت سے ہی ہے نا. اس کی طاقت، پھر کہا قوی، اب اس کے ساتھ جڑ گئی یہ بات قوی کے ساتھ. اب اگر وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی نہ بنا سکیں تو یہ ہوگی کمزوری، یہ ہو گیا عجز. اور جب یہ تنہا ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو بنائے تو یہ ہو گیا قوی. واہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صفت کو بیان فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کائنات کو تنہا پیدا فرمانے والا ہوں اور عزیز. اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرا کنٹرول ہے اس کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ وہ بنانے کے بعد میں ذرا تنگ ہو گیا ہوں، اسپین کو میں نہیں چلا سکتا، آسٹریلیا کو نہیں. عزیز، میرا کنٹرول ہے، میں غالب ہوں، پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہاں معنی دونوں آیتوں کا کیا بنا کہ میں بنانے والا بھی تنہا ہوں اور چلانے والا بھی تنہا ہوں. اگر وہ بنانے والا اور چلانے والا تنہا خدا کو مانتے تھے تو مجھے ان دونوں آیتوں کا کائنات میں کوئی معنی کر کے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، یہاں پر کیا مقصد ہے، مثال کیا ہے. اب ہمارے دوستوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا ہے اس کا میں ایک ہلکا اشارہ دوں گا. دیکھیں آیت کیا، اور میں نے کہا تھا نا سورت کو، اس کے مزاج کو دیکھیں کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ حج ہے، اس کی آیت 73 اور 74 پڑھ کر میں نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فاستمعوا لہ، سنو. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ نے بھی دھیان سے سنا ہوگا. یہ سورت شروع ہوتی ہے نا جہاں سے، کیا پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو اس طرح سے شروع فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ. میں نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر بندے کی پورا جو پروسیس ہے نا اس کی تخلیق کا، اس کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا. ایک 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 ماں کے پیٹ میں بڑا ہونے میں ہر چیز کا بیان فرمایا. اور اس کے بعد یہ فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، وہ ہے جو سچا اللہ ہے، جو سچا رب ہے، جو حقیقی رب ہے. اور وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تخلیق کے بعد یہ فرمانا کہ وہ سچا خالق ہے. کیا مطلب اس کا؟ اگر وہاں کسی کو جھوٹا خالق نہیں مانا جا رہا تھا تو بے ان اللہ هو الحق کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن میں جہاں حق کا لفظ آتا ہے وہاں کسی کا رد ہوتا ہے، تو یہاں کسی کا رد کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اگلی آیت میں آیت 9 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. کس بارے میں؟ اللہ کی قدرت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کو چلانے کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. اگر اس آیت کو پڑھیں اور آخر میں پھر جا کر اس کی تخلیق کو پڑھیں تو وہ جو میں نے پچھلی بار بتایا تھا نا، جو مضمون سورت کی ابتدا میں ہوتا ہے اسی مضمون پر سورت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو یہ تو مسئلہ سارا تخلیق کا ہے. اور ہمارے دوستوں نے یہ جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں انہوں نے دیکھے اس کا کیا مطلب کیا ہے. واہ، کہتے ہیں
آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں بلکہ یہ عقل اور شعور کا رکھنے والی چیزیں بھی تھیں، یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ واہ، محض پتھر کی مورتیوں کو چیلنج نہیں دیا جا سکتا، آندھے کو بڑی دور کی سوجی۔ دیکھیں خدا کیا فرما رہا ہے، اپنی کیا حمد بیان کر رہا ہے اور اس سے وہ کیا نکال رہے ہیں۔ بس اس نقطہ جو انہوں نے نکالا ہے اپنے ذہن میں، ساری تخلیق کائنات کا، ساری تخلیق کا، ساری قدرت کا، ساری علم کا، توحید کی بات کو چھوڑ کر یہ جو نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، اسی نقطے کی وجہ سے ان کی تنخواہ لگ گئی اور سعودی عرب میں یہ قرآن فری میں لوگوں کو دیا جاتا ہے اور مجھے بھی وہاں سے وہ فری میں ملا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یاسین، سبحان اللہ، خلق و تدبیر کے بارے میں کمال صورت ہے سورت یاسین بھی، آخرت کے بارے میں کمال صورت ہے، بڑا زبردست مضمون ہے اس کے اندر۔ پڑھیں کبھی اس کو، لوگ ظہوری کا کلام پڑھتے ہیں، نیازی کا کلام پڑھتے ہیں، اعظم چشتی کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، میں بھی کبھی سنتا ہوں، پر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا مجھے مزہ قرآن پڑھنے میں آتا ہے، ظہوری کا کلام وہاں کہے پہنچے گا، اعظم کا کلام وہاں کیسے پہنچے گا، وہ نیازی صاحب کا کلام یا کسی اور کا کلام، ان کلاموں کو سنیں، کچھ کانوں کی لذت لیں، لیکن جو لذت، جو مزہ قرآن پڑھنے میں آئے گا وہ کائنات کے مخلوق کے کسی کلام میں نہیں ہو سکتا۔ سنیں، پڑھیں یاسین کو، کبھی سنیں یاسین کو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، مشرک تو ایسا نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اب یہ ایسے ہی آ گئی اور سبحان کا لفظ ایسے ہی آ گیا۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، میں اپنی طرف سے ترجمہ کرنے لگ جاتا ہوں، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اب یہاں ذات کے پاک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی سے یہ بات کیوں شروع کی؟ آخر پاکی ہوتی ہے اس بات سے کہ جو کسی پہ الزام لگایا جائے کہ اس کی ذات اس الزام سے پاک ہے۔ تو الزام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ ہمارے شریکوں نے مخلوق کے پیدا کرنے میں اس کی کچھ مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کا جوڑا اسی نے پیدا کیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، یعنی جو اللہ کی کمزوری وہ بیان کر رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے برات فرمائی ہے اپنی ذات کی، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو میری کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میری کتاب العقیدۃ الطحاویہ میری کتاب ہے، وہاں پڑھی ہوئی ہو، تو میں ایک بار کہوں یہ کتاب میری ہے، 15 منٹ کے بعد پھر میں کہوں یہ کتاب میری ہے، پھر 10 منٹ کے بعد کہوں یہ کتاب میری ہے، پھر 10 منٹ کے بعد کہوں میں یہ کتاب میری ہے، پھر 5 منٹ کے بعد کہوں میں کتاب میری ہے، حالانکہ ان سب کو پتا ہے کہ کتاب میری ہے۔ اب یہاں جو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کتاب میری ہے، کتاب میری ہے، کتاب میری ہے، اس کے دو مطلب ہوں گے، یا تو میرا دماغ خراب ہے یا تو میں پاگل ہوں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سب کہہ ان کو پتا ہے کتاب میری ہے اور میں بھی جانتا ہوں کتاب میری ہے، تو مجھے یہ ہر 5 منٹ کے کہنے کے بعد کیا ضرورت ہے کہ یہ کتاب میری ہے؟ ایک تو یہ، پھر تو میں بیوقوف ہوں، ایک تو یہ مطلب ہے، اس میں تو میں نان سینس بات کر رہا ہوں، اور دوسرا مطلب اور ہے کہ مجمع اس محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے کہیں یہ باتیں کی ہیں اور وہ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب جو اس کے ہاتھ میں ہے نا یہ اس کی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ یہ کتاب جو اس کے پاس ہے نا اس کے اوپر جو نشان لگے ہوئے ہیں نا یہ اس نے نہیں لگائے، یہ کسی کی کتاب ہے اور اس نے وہاں سے لی ہے، کسی نے کہا اس نے کتاب چوری کی ہے، کسی نے کہا نشان لگے ہوئے کتاب جو ہے نا کسی کی اس نے لی ہے، کسی نے کہا
محفل میں بات کرنے کے لیے اس کو کتاب کسی نے اپنی دے دی ہے، اب وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں بیان کرنے لگا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ یہ لوگ یہاں ہیں جنہوں نے باتیں کی ہیں، تو اب میں بات کرتا ہوں، یہ کتاب میری ہے۔ میں اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے نا کہ کسی نے نشان لگا کر دیے، وہ نہیں، یہ کتاب میری ہے۔ پھر میں کہتا ہوں جس نے کہا کتاب چوری کی، میں نے کہا پھر کہا یہ کتاب میری ہے۔ تو بار بار جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب میری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کوئی ڈاؤٹ والے بندے ہیں۔ اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا، اگر ڈاؤٹ والے بندے نہ ہوں کہ یہ کتاب میری ہے، تو خدا رب ہو کر بار بار کہے اللہ خالق کل شیء کل شیء کل شیء۔ اگر کوئی وہاں منکر نہیں تھے تو نعوذ باللہ رب کو تم نے مجھ سے بھی کم سمجھ رکھا ہے۔ ایسی بات تو مجھ جیسا گناہگار بندہ بھی نہیں کرتا، وہ کائنات کا مولا، وہ رب جو واحد ہے، وہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ مشرکین یہ مانتے تھے، اس کی توحید کو نہیں مانتے تھے، اور توحید کا معنی یہ ہے اس کی ذات، خلق اور تدبیر میں وہ اس کو تنہا نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو یہ فرمایا کہ سب چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز کو، اور ساتھ فرمایا لا یخلقون شیئا، ان میں سے کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ پھر فرمایا اگر یہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کریم کو اس اسلوب سے دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں آیات وہ نظر آ جائیں گی جن میں خلق و تدبیر کی بات آپ کو نظر آئے گی، اور اگر یہ نہ دیکھیں تو پھر ان کی مرضی رہے گی۔ اگر صرف وہی بات جیسے میں نے پڑھی کہ قبروں کی بات لیں اور بات ختم۔ اب میں ایک اور آپ کو سورہ زمر کی سناتا ہوں جس میں خالق کل شیء کا لفظ ہے۔ یہ سورہ زمر جو ہے اس کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہاں میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ پہلے آیت سن لیں، پھر اس کا میں اسلوب بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ مجھے اشارہ بھی ہو گیا، 2 منٹ باقی ہے، میں نے ختم کرنی بات۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ میں نے اتنے پروگرام کیے خلق و تدبیر پر میں انشاءاللہ کروں گا۔ اگر میرے مولا نے میری بات آپ تک پہنچا دی ہے تو اس آیت کے اندر خلق کا مسئلہ بھی ہے، تدبیر کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو میں پیدا کرنے والا ہوں، اور علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر میری نگہبانی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اب 2 کل شیء آگے ہیں یارو، ایک خلق میں ہے اور ایک تدبیر میں ہے۔ اگر کوئی وہاں ایسا نہیں تھا جو یہ خلق میں یا تدبیر میں اللہ کا شریک نہیں مانتا تھا تو یہ محض ثواب کے لیے آیتیں آ گئی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ اللہ کیوں خالق کل شیء خالق کل شیء یہ بار بار فرما رہا ہے؟ آگے یہی آیت خالق کل شیء کی یہاں پر بھی آئی ہے، سورہ مومن کے اندر بھی وہ آیت 62 ہے، وہاں پر بھی ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں۔ جب پیدا کرنے والا نہیں تو مستحق عبادت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی خالق کل شیء یہ آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اب وہ کن کو مانتے تھے؟ یہ اس آیت کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اللہ کی وہ اولاد مانتے تھے، ان کو اس نے خدا کا شریک کیا ہوا تھا، اور انہی کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے پیدا کرنے میں اللہ کی کوئی مدد کی ہے اور چلانے میں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اگلی آیت اس کا خود بخود رد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی سبحان، اور پھر وہ جمیعاً ایک قیامت کا منظر بیان کیا، اور سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے جو باتیں شریک مشرکین
اس کے بارے میں مانتے ہیں، اور اسی میں ایک لفظ شرک آ گیا ہے۔ میں نے وہ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، جب شرک آئے تو وہاں اگلی پچھلی آیتوں کو دیکھیں، وہاں پتہ چل جائے گا شرک کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں شرک کا لفظ 2 بار آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ذات میں جو ابتدا میں تھا، اولاد ذات میں شریک مانتے تھے، پیدا کرنے میں شریک مانتے تھے، چلانے میں شریک مانتے تھے۔ سورہ زمر کے اندر ان ضامی شریکوں کو اولیاء کہا گیا ہے جس کو وہ خدا مانتے تھے، اور پوری سورہ زمر میں اس شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں نے اس پر آج کے پروگرام میں قرآنی آیات بہت سی باقی رہ گئی ہیں، وہ تو سارا قرآن ہے، کون سی آیتیں پڑھی جائیں، آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس انداز سے قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، پیدا کرنے میں، چلانے میں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی توحید ربانی ہے، یہی توحید قرآنی ہے، یہی توحید رحمانی ہے۔ اور توحید حرانی البانی کہتے ہیں کہ مشرک یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، یا پیدا کرنے میں یا دنیا کے چلانے میں۔ یہ ان کا زعم ہے، انہوں نے توحید کو غلط سمجھا، بلکہ توحید کی تے کو بھی نہیں سمجھا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔